السلام علیکم جی. مائی نیم از راؤ محمد سہیل نواب. آئی ایم این ایسوسیٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرام دا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان. اسٹوڈنٹس, آج ہم ایک جو کرنٹ ایشو بنا ہوا ہے اوور آل دا ورلڈ کووڈ-19 اس کے پرسپیکٹیو میں تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ اس کی فائنینشیل رپورٹنگ پہ کیا امپلیکیشنز ہیں, کیا ایفیکٹ ہیں. کووڈ-19 نے جو اوور آل دا ورلڈ پریکٹیکلی لوگوں کو افیکٹ کیا ہے, آرگنائزیشنس کو افیکٹ کیا ہے, بزنسز کو افیکٹ کیا ہے. ظاہر بزنسز ہیں تو ان کی جب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنتی ہیں تو وہ IFRS IAS کی بیس پہ بنتی ہیں. تو ان فائنینشیل رپورٹنگ امپلیکیشنس کو کس طرح کووڈ-19 نے افیکٹ کیا. پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے ہم کیوں کنسیڈر کریں گے کووڈ-19 کا امپیکٹ, کیوں ضروری ہے اس کا امپیکٹ کنسیڈر کرنا, اور کون اس چیز کو رسپونڈ کرنے کے لیے رسپانسبل ہے اور انہوں نے کس طرح رسپونڈ کیا بھی ہے ود رسپیکٹ ٹو کووڈ-19 فائنینشیل رپورٹنگ امپلیکیشنس. اس کے بعد ہمیں دیکھیں گے کون سے پیریڈس کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے, کووڈ-19 کا کیا امپیکٹ ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہ, اور کمپنیز کس طرح اسیس کر سکتی ہیں کووڈ-19 کے امپیکٹ کو. اس میں اسپیسیفکلی ہم دیکھیں گے ایونٹس آفٹر دا رپورٹنگ پیریڈ, یہ ہمارے لیے ریلیونٹ ہوگا, کیا ریکوائرڈ ہے اس پرسپیکٹیو میں, اور اکاؤنٹنگ پیریڈ اگر 31 دسمبر کو اینڈ ہو رہے ہیں یا اس کے بعد اینڈ ہو رہے ہیں تو کیا امپلیکیشنز ہیں فائنینشیل رپورٹنگ کی, اور اسپیسیفکلی نان ایڈجسٹنگ ایونٹس جو ہیں ان کو ہم نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. یہ اس پریزنٹیشن میں ہم اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے. تو پہلے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں, وائی ٹو کنسیڈر کووڈ-19 امپیکٹ. کیوں ضروری ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں جب ہم بناتے ہیں تو اس کا پرپز کیا ہوتا ہے کہ شیئر ہولڈرز اور ادر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہم فائدہ پہنچا سکیں, اس کی بیس پہ جو وہ ڈیسیجن لیں وہ انفارمڈ ہو, اپڈیٹڈ انفارمیشن کی بیس پہ ہو, بیسٹ ایسٹیمیٹس کی بیس پہ ہو, ریلائبل انفارمیشن ہو, ٹرانسپیرنسی اس میں فیئر ویو دیا گیا ہو, فیئر پریزنٹیشن ہو فیکٹس کی, جس کو ہم کہتے ہیں نا آڈیٹر نے ٹرو اینڈ فیئر ویو دینا ہے, تو اس لحاظ سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر ہوں. کووڈ-19 کی وجہ سے جو سیویئر امپیکٹ آیا, کرائسز آئے ہیں اوور آل دا ورلڈ, اکنامک ایفیکٹس آئے ہیں, اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی تمام انڈسٹریز جو ہیں آپ کی افیکٹ ہوئی ہیں. تو آٹومیٹکلی جو ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جب کمپنیز کی بنتی ہیں تو اس میں ہم نے کنسیڈر کرنا ہے کہ کووڈ-19 کا جو امپیکٹ ہے, جو نیگیٹو امپیکٹ ہے اسپیسیفکلی, کیا وہ کمپنیز نے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں اس کو انکارپوریٹ کیا ہے تاکہ ان کی فائنینشیل پوزیشن یعنی بیلنس شیٹ اور فائنینشیل پرفارمنس پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں اس کی ریفلیکشن صحیح ہو رہی ہے, تاکہ جو ریزلٹس ان کی بیس پہ ڈرائیو ہوں گے آفٹر انکارپوریشن آف کووڈ-19 امپیکٹ, تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو پریپیئرڈ ہوں گی اس بیس پہ, تو انویسٹرز اور اسٹیک ہولڈرز جب اس کو یوز کریں تو وہ ہائی کوالٹی فائنینشیل انفارمیشن ہو ان کے پاس. اور یہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے ہسٹری آف اکاؤنٹنگ میں کہ ان کے پاس ایسی انفارمیشن پہنچائی جائے جو ان کے لیے یوزفل ہو. یہ سب سے زیادہ بڑی ریکوائرمنٹ ہے, بلکہ اس میں اسپیسیفک رول ہے اکاؤنٹنسی کا اور آڈیٹنگ فرمز کا کہ وہ اس چیز کو انشور کریں کہ کووڈ-19 کے امپیکٹ کو کنسیڈر کیا گیا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ پہ ہم جاتے ہیں, ہو آر رسپانسبل فار رسپونڈنگ. کووڈ-19 کے فائنینشیل رپورٹنگ امپلیکیشنس کو رسپونڈ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے اور انہوں نے کیسے اس کو رسپونڈ کیا. یہ سب ہم جانتے ہیں کہ کون رسپانسبل ہے. اکاؤنٹنسی فرمز ہیں جو آڈٹس کرتی ہیں, اکاؤنٹنسی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. اگر وہ کنسلٹنسی سروسز دے رہی ہیں تو وہ بتائیں گے کووڈ-19 کے امپیکٹ کو کس طرح اکاؤنٹ فال کرنا ہے. اور ریگولیٹری باڈیز ہیں جس طرح پاکستان میں ICAP ہے, ICAW ہے UK میں, اور ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ ریگولیٹری باڈیز ہیں جو اکاؤنٹنسی پروفیشن کو ریگولیٹ کر رہی ہیں. ان کی رسپانسبلٹی ہے وہ گائیڈ لائنس پرووائڈ کریں کووڈ-19 کی امپلیکیشنس کا ود رسپیکٹ ٹو فائنینشیل رپورٹنگ. اور IFAC ممبر آرگنائزیشنس کی جنرلی کور ہو گیا, تقریباً 130 کنٹریز ہیں اور جو ممبر ہے IFAC کی, اور اس میں 175 اکاؤنٹنسی باڈیز ہیں جو IFAC کی ممبر ہیں. تو ان 175 ممبرس جو ہیں اپروکسیمیٹلی جو ممبرز ہیں IFAC کے, ان ممبر آرگنائزیشنس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسپیسیفک گائیڈ لائنس ایشو کریں اس کرنٹ ایشو کو فائنینشیل رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کنسیڈر کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادر ریلیٹڈ اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ پروفیشنز ہیں ان کی بھی ذمہ داری. تو انہوں نے کیا ہے جو اوپر ہم نے مینشن کیا ہے جن کی رسپانسبلٹی ہے, واٹ دے ہیو ڈن ٹل ڈیٹ, دے ہیو رسپونڈیڈ ویری رسپانسبلی. انہوں نے اسپیسیفک ایڈوائسز اینڈ گائیڈ لائنس ایشو کی ہیں اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل رپورٹنگ پرسپیکٹیو میں, جو کمپنیز کو کنسیڈر کرنی چاہیے جب وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کووڈ-19 کا فائنینشیل ایفیکٹ دینا چاہیں. یا وہ فائنینشیل ایفیکٹ ہو سکتا ہے یا اس کے لحاظ سے ڈسکلوئر ہو سکتا ہے.
یہ میں 2 چیزیں کہہ رہا ہوں کہ فائنینشیل افیکٹ ہو سکتا ہے یا ڈسکلوجر ہوتا ہے. اس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ ہم یہ 2 باتیں کیوں کر رہے ہیں. کہ کچھ ایونٹس ایسے ہوں گے جن کو ہم ایڈجسٹ کریں گے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں, اور کچھ کو ایسے ہیں جو ہم ڈسکلوز کریں گے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں. تو یہ ان کی رسپانسبلٹیز تھی اور انہوں نے اکارڈنگلی رسپونڈ بھی کیا ہے کووڈ-19 کے امپیکٹ کا کیا ہوگا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وچ پیریڈس ٹو کنسیڈر. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ کون کون سے پیریڈز افیکٹ ہوں گے کووڈ-19 کی وجہ سے. ڈیفینیٹلی جو کرنٹ پیریڈ گزر رہا ہے 2020 ایئر جو ہمارا جا رہا ہے, یہ ساتھ ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوگا ہی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو 31 دسمبر 31 دسمبر 2019 کو فائنینشیل ایئرز اینڈ ہوئے ہیں وہ بھی امپیکٹ ہوں گے انڈائریکٹلی نان ایڈجسٹنگ ایونٹس کے تھرو. اس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے. یعنی کرنٹ پیریڈ 2020 اور فیوچر پیریڈس بھی افیکٹ ہوں گے. ظاہر ہے ایک جو ورلڈ لیول پہ اکنامک ڈاؤن ٹرن آیا ہے اس کی وہ جو ہے ریکوری جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوگی, سلو ہوگی, ود دا پیسیج آف ٹائم ہوگی. تو کووڈ-19 کا امپیکٹ جو ہے یہ ایک دن میں ختم ہونے والا نہیں ہے. ہوپ فلی اس کا امپیکٹ جلد سے جلد ختم ہو, پازیٹیو ایفیکٹس آئیں, بٹ آن دا ریئلسٹک گراؤنڈس, آن پریکٹیکل گراؤنڈس یہ ڈیفینیٹلی یہ کیری کرے گا اس کا امپیکٹ. تو 2020 فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور 2020 کے بعد جو ایئرز آ رہے ہیں 2021 22 بھی مائٹ بھی, ان میں بھی ایفیکٹ ہوگا. اور 2021 تو لازمی ہوگا کیونکہ 2020 ریلیونٹ ایئر ہے, کرنٹ ایئر ہے, جس میں کووڈ-19 کا امپیکٹ ہم نے شو کرنا ہے. تو جب ہم 2021 کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنائیں گے تو ایز اے کمپیریٹیو پیریڈ 2020 آئے گا, تو اکارڈنگلی ہمیں 2021 میں بھی کورونا جو ہے کووڈ-19 ہے اس کے ایفیکٹ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کنسیڈر کرنا ہوگا. تو یہ ہے یہ جو پیریڈز ہیں جو کنسیڈر ہوں گے. اب کرنٹ کیا ہے, اب 2020 جو ہے وہ تو سٹارٹ ہو چکے ہیں, بٹ موسٹ ریسنٹ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بن سکتی ہیں وہ ہیں انٹرم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. یعنی جو کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں, ہاف ایئرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی کمپنی کا ایئر اینڈ ہو رہا ہے 31 مارچ 2020 تو وہ اپنی انٹرم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائے گی. تو انٹرم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہے کنڈینس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ ڈیٹیلڈ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائیں جس طرح اینول فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, بٹ اسٹل ڈیو ٹو کووڈ-19 یہ بھی بڑی امپورٹنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوں گی. اور اس کو جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ڈیل کرتا ہے وہ IAS 34 ہے, انٹرم فائنینشیل رپورٹنگ. تو ڈیفینیٹلی کووڈ-19 کی وجہ سے اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس بہت زیادہ افیکٹ ہوں گے. ان کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہوئے, اور یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ جو انفارمیشن جو بھی دیں وہ ریلائبل ہو. مینجمنٹ یہ نہ ہو کہ اپنی بیٹر پریزنٹیشن کے چکر میں جو ہے بیٹر ریزلٹس دکھانے کے چکر میں ریلائبل انفارمیشن پرووائڈ نہ کرے جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جس کی وجہ سے اس کی فائنینشیل پرفارمنس اور فائنینشیل پوزیشنز افیکٹ ہو رہی ہیں, نیگیٹیولی اسپیسیفکلی افیکٹ ہو رہی ہیں, اور وہ اس کو ڈسکلوز نہ کرے. تو اس میں آڈیٹرس کی بھی بڑی اسپیسیفک رسپانسبلٹی ہے, وہ انشور کرے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر ہو رہی ہیں وہ ریلائبل انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہیں, اور فائنینشیل پوزیشن اور پرفارمنس کمپنی کی جو ہے ریئلسٹک بیسس پہ آؤٹ لائن کی گئی ہیں, پریزنٹ کی گئی ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں. تو یہ تھا جی ود رسپیکٹ ٹو کون سے پیریڈس افیکٹ ہوں گے, اور اسپیسیفکلی ہم نے دیکھا انٹرم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ڈیورنگ دا ایئر جو ہم پریپیئر کریں گے ان 2020. یہ جو ہے ہاؤ شوڈ کمپنیز اسیس کووڈ-19 ایونٹس آفٹر دا رپورٹنگ پیریڈ, یہ بڑا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے. اس کو ہم اپنے پارٹ 2 آف دا سائن جو لیکچر ہے اس میں کنسیڈر کریں گے کہ IAS 10 ایونٹس آفٹر دا رپورٹنگ پیریڈ یہ اسپیسیفکلی کس طرح کنسیڈر ہوگا ود رسپیکٹ ٹو کووڈ-19 فائنینشیل رپورٹنگ امپلیکیشنس. یہ اس چیز کو ہم پارٹ 2 آف دس لیکچر کنسیڈر کرتے ہیں. تھینک یو فار لسننگ.